بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی فوت ہو گئی تھی اور میری 2 بیٹیاں تھیں۔ مجھے ان کی ہمیشہ فکر تھی، اس لیے میں نے دوسری شادی نہیں کی اور کمانے کی خاطر باہر ملک چلا گیا اور میری بچیوں کو میری بیوہ بہن پالنے لگی۔ وہ کہتی کہ ماں بن کر تمہاری بیٹیوں کو پالوں گی۔ میں ہر مہینے اسے پیسے بھیجتا، مگر جیسے ہی اپنی بچیوں سے بات کرنے کا کہتا تو میری بہن ٹال دیتی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے اور میری بچیوں سے بات ہی نہیں ہو سکی، تو میں ان سے ملنے بغیر بتائے پاکستان آ گیا۔ میں گھر کا دروازہ بجانے ہی لگا تھا کہ کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ میری دونوں بیٹیاں تو ہم 2 ہی بہن بھائی تھے، میں اور میری بہن۔ بہن مجھ سے 7 سال بڑی تھی۔ میں جیسے ہی کمانے کے قابل ہوا تو میرے ابا کے ایک ٹریفک حادثے میں موت ہو گئی۔ میرے ابا کے جانے سے ہماری زندگیوں کا شیرازہ بکھرنے لگا تھا۔ میرے ابا نے میری بہن کی شادی اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی، اس لیے وہ چند ہفتے ہمارے پاس گزار کر اپنے سسرال واپس چلی گئی۔ اب گھر میں صرف میں اور میری ماں ہی بچے تھے۔ میری امی میرے ابا کے جانے سے بہت ہی اداس رہنے لگی تھی۔ گھر میں غم کی فضا قائم تھی۔ میں امی کو کہتا کہ وہ ابا کی موت کو سر پر سوار نہ کریں، ایسے میں وہ خود ہی بیمار پڑ جائیں گی، اور میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اب اس دنیا میں میرا ان کے سوا بچا ہی کون تھا۔ لہٰذا میں ہر وقت ان سے باتوں میں مصروف رہتا تھا کہ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے، مگر میں کام کاج والا بندہ تھا، صبح جا کے شام کو گھر لوٹتا تھا۔ ایسے میں پورا دن میری ماں اکیلی گھر پہ رہتی تھی۔ میں فون کر کے اپنی بہن کو بلاتا تاکہ میری امی کی اداسی دور ہو جائے، مگر ایک دن میری بہن نے مجھے سمجھایا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، گھر میں بہو آئے گی تو امی کی طبیعت خود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ مجھے اپنی بہن کا یہ مشورہ مناسب لگا اور میں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ خود ہی امی کو یہ مشورہ دیں تاکہ امی خود ہی میرے لیے اپنی پسند کی بہو لے آئیں۔ پھر بہن کا مشورہ دینے سے میری امی کی اداسی دور ہونے لگی اور وہ واقعی میرے لیے بہو ڈھونڈنے لگی۔ امی کو دیکھ کر میں خوش رہنے لگا کہ چلو میری شادی کے بہانے ہی امی کا دل بہل گیا، اور پھر وہ میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی۔ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو بہت ہی سلجھی ہوئی سمجھدار ہو، جو ہمارے گھر کو جنت بنا کر رکھے، جو میری ماں کو مجھ سے جدا نہ کرے بلکہ وہ ہمارے گھر کے ماحول میں گھل مل جائے۔ میری بہن نے اپنے سسرالی رشتہ داروں میں سے ہی ایک لڑکی پسند کر کے امی کو بتائی تو امی کو بھی وہ لڑکی بے حد پسند آئی، اور پھر امی نے مجھ سے پوچھا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں نے خوشی خوشی امی پر ساری ذمہ داری چھوڑ دی، تو امی بہت خوش ہوئی اور بہت دعائیں دینے لگی۔ پھر امی نے اس لڑکی جس کا نام نیہا تھا اس کے گھر رشتہ بھیجا، جو انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ میری امی بہت خوش تھی کہ انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے میری شادی کروانا چاہی، اور میں نے بالکل بھی اعتراض نہیں کیا۔ امی کو خوش دیکھ کر میں بھی امی کی خوشی میں خوش تھا۔ وہ میری شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ میری بہن بھی آئے روز گھر میں موجود ہوتی اور میری شادی کی تیاریوں میں امی کا ہاتھ بٹاتی۔ میری ماں بہت خوشی خوشی اپنی بہو کے آنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے اپنی بہو کے لیے نہ خریدی ہو۔ وہ بڑے شوق اور ارمان سے میری ہونے والی بیوی کے لیے خریداری کر رہی تھی، اور میری بہن اس سب میں میری امی کا پورا ساتھ دیتی تھی۔ وقت پر لگا کر گزرا اور نیہا میری زندگی میں چلی آئی۔ نیہا بہت ہی اچھی سلجھی ہوئی اور ہنس مکھ لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی نہ صرف میرے بلکہ میری امی کے دل میں بھی جگہ بنا لی۔ اس نے میرے گھر کو جنت بنا کر رکھا تھا۔ اس کی امی سے بہت بڑھنے لگی تھی۔ وہ نہ صرف میری بلکہ میری ماں کی بھی اتنی ہی خدمت کیا کرتی تھی۔ میں اور میری امی اس سے بہت خوش تھے۔ مجھے اور میری ماں کو اس سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی۔ ویسے بھی ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، مگر مجھے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ وہ کبھی بھی میری ماں کے دل سے نہیں اترے گی، کیونکہ وہ بہت عزت اور خیال رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے نہ صرف مجھے بلکہ میری ماں کو بھی اتنی ہی محبت تھی۔ کبھی کبھی مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا تھا کہ مجھے اتنی اچھی بیوی ملی جس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا اور میری شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا۔ وہ ہر کام وقت پر کرتی، اس کے اندر سلیقہ اور طریقہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دفتر میں بھی سبھی لوگوں نے یہ بات محسوس کی کہ مجھ میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ کھانا ہمیشہ وقت پر ملتا، کپڑے ہمیشہ دھلے دھلائے استری شدہ ملتے۔ اس کے آنے سے میں کبھی آفس میں دیر سے نہیں گیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہر کام امی کرنے کی کوشش کرتی، مگر میں امی کو زیادہ کام کرنے نہیں دیتا تھا اور خود ہی کام کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر میں اس طرح سے کام نہیں کر پاتا تھا جیسے وہ کرتی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ جس نے مجھے اتنی اچھی بیوی دی۔ نیہا کے آنے سے میرے گھر میں بھی رونق آ گئی تھی اور میری امی کا دل بھی لگ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور کرم یہ کیا کہ مجھے اوپر نیچے 2 بیٹیاں عطا کی، جن کو پا کر میں بہت خوش تھا، اور میری بیٹیاں تو تھی بھی بہت پیاری اور معصوم، میں ان پر جان چھڑکتا تھا۔ میری بچیوں کے آنے سے میری امی بھی بہت زیادہ خوش تھی، مگر 2 بچیوں کی وجہ سے میری بیوی اور زیادہ مصروف ہو گئی تھی، مگر وہ پھر بھی میری امی کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی اور سارے گھر کے کام خود ہی کرتی تھی۔
وہ نہ صرف اپنی بچیوں کو سنبھالتی بلکہ میری ماں اور میری بھی ابھی تک ویسے ہی خدمت کیا کرتی تھی جیسے بیٹیوں کے آنے سے پہلے کرتی تھی، مگر اب وہ زیادہ ہی مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی اور میری ماں کی ابھی بھی ویسے ہی بنتی تھی۔ دونوں ساس بہو میں مثالی پیار تھا۔ میں کبھی دیکھ کر حیران رہ جاتا اور ڈر جاتا تھا کہ کہیں اس ساس بہو کے پیار کو میری ہی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ میں نے آس پڑوس اور رشتہ داروں سے یہ بات سن رکھی تھی کہ بہو کے آنے سے گھر کا شہرازہ بکھر جاتا ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگتے۔ ہمارے محلے کی بھی کافی عورتیں گھر پہ آ کر میری ماں سے اپنی بہوؤں کی شکایتیں کرتی رہتی۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا اور پھر آخر میں انہیں مشورہ دیتا کہ بہوؤں کو ایسے نہیں ایسے قابو کیا کر، جن پر وہ مجھے کہتی کہ جب تمہاری بیوی آئے گی نا تو پتہ چلے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی بیوی دی کہ اس نے میری ماں کے ساتھ ہمیشہ بنا کر رکھی اور ہمیشہ ان کی خدمت کی اور ہمیں کسی قسم کا کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ایک دن ہماری زندگیوں میں طوفان آ گیا اور میری بہن کی شادی کے 10 سال گزرنے کے بعد بیوہ ہو کر گھر لوٹ آئی۔ شادی کے 10 سال ہونے کے باوجود وہ اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اماں کو جوان بیٹی کے بیوہ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ ان کی خوشی پھر سے اداسی میں بدل گئی تھی۔ وہ ہر وقت اداس بیٹھی رہتی اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر ٹھنڈی آ بھر کر رہ جاتی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری بہن بھی بہت اداس رہا کرتی تھی۔ ایسے میں میری بیوی نے میری بہن اور ماں کو سنبھالا اور ان کی خوب دلجوئی کرتی تھی۔ میں بھی ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھاتا۔ نیہا اور میں نے مل کر کافی حد تک اپنی ماں اور بہن کو سنبھال لیا تھا۔ گھر کا ماحول اب بہتر ہونے لگا تھا، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد امی نے مجھ سے نیہا کے دبے دبے لفظوں میں شکایت کرنا شروع کر دی۔ میں بہت حیران تھا کہ اب ایسا کیا ہونے لگا کہ نیہا نے امی کو شکایت کا موقع دے دیا۔ میں نے اماں کی شکایت سن کر نیہا سے سرزنش کی تو اس میں وہ حیران ہو کر میرا منہ تکنے لگی۔ پھر اس نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ کوشش کروں گی کہ امی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں۔ مگر پھر کچھ دنوں بعد ہی امی نے مجھ سے دوبارہ میری بیوی کی شکایتیں کرنا شروع کر دی۔ اب کی بار ان کے پاس شکایتوں کا انبار تھا۔ میں بہت زیادہ حیران تھا کہ اب ایسا کیا ہونے لگا ہے جو انہیں میری بیوی سے شکایت ہونے لگی ہے۔ امی کی شکایت سن کر جب میں نے بیوی سے بات کی تو وہ اس بار پھٹ پڑی اور مجھ سے اس نے بھی امی کی ڈھیروں شکایت کرنا شروع کر دی۔ میں بہت زیادہ شوق میں تھا کیونکہ نہ میری بیوی ایسی تھی جیسی میری ماں بتا رہی تھی اور نہ ہی میری ماں ایسی تھی جیسے میری بیوی بتا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ میں ان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان کے آپسی تعلق کی بھی ہمیشہ تعریف کیا کرتا تھا، مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کے تیور دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں ہے۔ پھر میں نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا تو امی میری بات سن کر حیرت سے گنگ رہ گئی اور کہنے لگی کہ اچھا، اب تم بیوی کی طرفداری کرو گے اور ماں کو قصوروار ٹھہراؤ گے۔ تمہاری بیوی میری بیٹی کے گھر آنے سے خوش ہی نہیں ہے، وہ چاہتی ہی نہیں کہ میری بیٹی اس گھر میں رہے، حالانکہ میری بیٹی کا اس گھر میں اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے، کیونکہ یہ اس کے باپ کا گھر ہے۔ امی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ ایسا ہی ہے۔ تمہاری بیوی کو میری بیٹی کا اس گھر میں آنا پسند ہی نہیں ہے، اس کے تیور بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ میری بہن کے اس گھر میں رہنے سے بھلا میری بیوی کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ اس گھر میں میری بہن کا بھی اتنا ہی حق تھا جتنا میرا۔ میں اسے اس گھر سے جانے کا کہہ ہی نہیں سکتا تھا، نہ اپنی بیوی کو اس گھر سے نکال سکتا تھا۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اماں میری بات نہیں سمجھی، تو میں چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ گھر میں کشیدگی کی فضا قائم تھی۔ میری بیوی چپ چاپ کاموں میں مگن رہتی۔ جب میں اسے پکارتا تو وہ مجھے بھی کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ نہ جانے اس کا مزاج اتنا کیسے بدل گیا تھا۔ وہ تو بہت ہی ہنسمکھ اور شگفتہ مزاج کی لڑکی تھی۔ اماں صحیح کہتی تھی کہ اس کے تیور واقعی بدلنے لگے تھے۔ دوسری طرف امی بھی نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتی رہتی اور ہر وقت نیہا کی شکایتیں لگاتی رہتی۔ کچھ ہی دن بعد نوبت بحث اور تکرار سے ہٹ کر لڑائی تک جا پہنچی تھی۔ میری بیوی اور بہن کے بیچ میں ایسی لڑائی ہوتی کہ محلے والے بھی سر نکال کر جھانکنے لگتے کہ آخر آوازیں کس گھر سے آ رہی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس طرح لڑنا بہت بری بات ہے۔ محلے والے تک کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس پر وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے سمجھانے کی بجائے اپنی بہن کو سمجھائیں، بحث وہی شروع کرتی ہے، جس پر میں بہت حیران رہ جاتا۔ میں اپنی بہن کو سمجھا سکتا تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کو قابو کر سکتا تھا، لہٰذا خاموش ہو کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ میری امی ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرفداری کیا کرتی تھی اور ہمیشہ میری بیوی کو برا بھلا کہتی، مگر نیہا نے کبھی پلٹ کر امی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ میں حیران رہتا تھا، مگر وہ میری بہن کو ایسے ایسے جواب دیا کرتی تھی کہ میں دنگ رہ جاتا۔ میں نے جب اس سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، جب برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے نا تو انسان بول ہی پڑتا ہے۔ آپ نے تو کبھی میرے حق میں بات ہی نہیں کی اور نہ ہی آگے کریں گے، تو میں اپنے حق کے لیے مجھے خود ہی لڑنا پڑے گا۔
گھر کے اس ماحول سے میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور آخر ان دونوں کی لڑائیاں دیکھ کر خاموش ہو چکا تھا۔ مگر پھر میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے میری بہن اور میری بیوی کی لڑائی وہیں رک گئی۔ امی کی طبیعت کو لے کر میں پریشان ضرور تھا، مگر ایک سکون سا محسوس ہو گیا تھا کہ چلو امی کی طبیعت کی وجہ سے ہی ان دونوں کی لڑائیاں تو ختم ہوئیں۔ میری بیوی امی کی خوب خدمت کرتی، دوسری طرف میری بہن بھی امی کی خدمت میں جتی رہتی۔ امی کی طبیعت کی وجہ سے وہ دونوں ایک ہو گئی تھی، مگر امی کو نہیں بچنا تھا، سو وہ نہ بچ سکی۔ دراصل انہیں جوان بیٹی کے بیوہ ہونے کا دکھ کھا گیا تھا۔ گھر میں پھر اداسی کی فضا قائم ہونے لگی تھی۔ امی کے دم سے جو رونق تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ میری بیوی اپنے کاموں میں لگی رہتی، جبکہ میری بہن بھی اپنی سرگرمی میں مصروف رہتی۔ اس کو سلائی اور سویٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس اپنے کپڑے سلائی کے لیے لے کر آتی تو وہ مصروف ہو جاتی۔ میں خوش تھا کہ چلو دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، آپس میں بے شک زیادہ بات چیت نہیں کرتی، مگر لڑائی بھی نہیں ہوتی۔ مگر گھر میں یہ سکون کچھ دنوں کا ہی تھا۔ امی کا موت کا غم جیسے ہی ہلکا ہوا، گھر میں پھر وہی لڑائیاں ہونے لگی کہ پورا محلہ ہمارے گھر کی لڑائیوں سے لطف اٹھانے لگا۔ میری شادی کو 13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری بڑی بیٹی 12 جبکہ چھوٹی 11 سال کی تھی۔ ایک دن اچانک میری بیوی کچن میں کام کرتے ہوئے گر پڑی۔ میں اس وقت آفس میں تھا۔ مجھے میری بہن کا فون آیا تو میں فوراً گھر آیا اور اپنی بیوی کو لے کر اسپتال پہنچا۔ مگر اسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹر کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میری بیوی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ صرف دل کا دورہ پڑنے پر وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کی جانب دیکھتا تو میرا دل بھر آتا تھا۔ وہ دونوں اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی بچیوں کی خاطر خود کو سنبھالنا پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے سامنے ٹوٹ کر بکھروں تو مزید صدمے کا شکار ہو جاؤں۔ میری بہن ہی میری بچیوں کو سنبھالتی، گھر کے سارے کام بھی وہی کرتی۔ میرا دکھ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اداس دیکھ کر میری بہن مجھے مشورہ دینے لگی کہ میں دوسری شادی کر لوں تاکہ بچیوں کی زندگی میں بھی ماں کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ مگر میں نے اپنی زندگی اپنی بیوی کے لیے وقف کر دی تھی، اور اس کے مرنے کے بعد بھی میں اس سے بے وفائی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں دوسری شادی کر کے اپنی بچیوں پر سوتیلی ماں بھی نہیں لانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی گھر میں خیال رکھنے کے لیے میری بہن تو موجود تھی، سو میں نے اس کا مشورہ نہیں مانا اور اپنی زندگی اپنی بیٹیوں کے لیے وقف کر دی۔ میں آفس سے آنے کے بعد سارا دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ لگا رہتا اور ان سے سارے دن کے بارے میں پوچھتا رہتا اور پڑھائی کے بارے میں بھی معلومات لیتا رہتا تاکہ ان کی پڑھائی نظر انداز نہ ہو سکے۔ بچیاں اپنی پھوپھی کا ساتھ پا کر بھی کافی حد تک بہل گئی تھی۔ اچانک مجھے آفس کی طرف سے بیرون ملک جانے کی پیشکش ہوئی تو میں نے اپنی بچیوں کے بہتر مستقبل کی خاطر وہ پیشکش قبول کر لی۔ ویسے بھی اب میرا کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ اپنے ملک اور اپنے شہر میں اب دل لگانا بے حد مشکل تھا، لہذا میں نے پیشکش قبول کی اور بیرون ملک آ گیا۔ آتے وقت میری بہن نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرے پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال لے گی اور میری بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھ لے گی اور ان کو سینے اور کلیجے سے لگا کر رکھے گی۔ تو میں بالکل بے فکر ہو گیا کہ میری بہن میری بیٹیوں کو ماں بن کر پالے گی۔ میں بیرون ملک آ گیا اور ہر مہینے اپنی بہن کو اپنی بچیوں کے خرچے کے لیے پیسے بھیجنے لگا۔ مجھے یہاں آئے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری بہن سے تو میری وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی تھی، مگر میں اب تک ان 1.5 سالوں میں اپنی بچیوں سے بات نہیں کر پایا تھا۔ میں جب بھی اپنی بیٹیوں سے بات کرنے کے لیے کہتا تو میری بہن کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری بیٹیوں سے میری بات کیوں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے بیرون ملک آیا تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ مجھے اپنی بچیوں کی بہت یاد آنے لگی تھی، اور پھر جیسے ہی مجھے چھٹی ملی تو میں بنا بتائے ہی پاکستان پہنچ گئی۔ پھر میں جیسے ہی گھر کے نزدیک پہنچا تو گھر کے کچھ فاصلے پر ایک میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس بھکارن بچی کو دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ اس کی شکل کافی حد تک میری چھوٹی بیٹی سے ملتی تھی۔ بھلا میری بیٹی ایسے گندے حلیے میں یہاں کیوں ہوگی؟ میں سر کو جھٹک کر آگے بڑھا، اور پھر جیسے ہی گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو وہاں اپنی بڑی بیٹی کو بھکاری والے حلیے میں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ بھی گھر کے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر چونک گئی اور اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں اس کو پہچان چکا تھا، وہ میری بڑی بیٹی ہی تھی۔ پھر میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں نے کانپتی آواز میں اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو وہ بتانے لگی کہ پھپھی اماں ہمیں کہتی ہیں کہ تمہارے بابا کوئی پیسے نہیں بھیجتے، باہر سے کما کر لاؤ پھر ہی کچھ کھانے کو ملے گا۔ دن بھر کی کمائی اکٹھی کر کے جو ہم پیسے کماتے ہیں وہ پھپھی اماں کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، پھر ہمیں وہ کچھ کھانے کے لیے دیتی۔ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ جب میں ہر مہینے اس کو پیسے بھیجتا تھا تو اس نے میری بیٹیوں کو بھیکارن کیوں بنایا ہوا تھا؟ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا۔
میں تیزی سے اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف آیا اور اسے آواز دی تو وہ مجھے پہچان گئی اور بابا کہتی میرے سینے سے لگ گئی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے اپنی بچیوں کو اس حال میں دیکھ کر۔ پھر میں اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر اپنے گھر کی جانب بڑھا اور جیسے ہی دروازہ بجایا تو میری بہن نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ پھر وہ ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگی کہ تم کب آئے، جس پر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور غصے سے اپنی بیٹیوں کو لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا اور پھر واپس اس کی طرف مڑا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی میری بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے؟ تمہیں خود بھکاری بن کر باہر جا کر کمائی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میں تو اپنی بیٹیوں کے لیے ہر مہینے پیسے بھیجتا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو جان سے مار ڈالوں، مگر میری ماں نے میری ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ میری بہن نے جو میری بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا وہ بے شک قابل قبول نہیں تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو گھر سے نکال دیتا، مگر پھر وہ بھی کہاں جاتا، اس کا بھی میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں غصے سے اس پہ چیخ رہا تھا اور پھر کہنے لگا کہ جواب تو مجھے، تم نے میری بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ جس پر وہ بھی طیش میں آ گئی اور کہنے لگی کہ نفرت ہے مجھے تمہاری بیٹیوں سے، نفرت ہے مجھے تمہاری بیوی سے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ اتنی چھوٹی بچیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ان سے نفرت کرنے پہ مجبور ہو گئی ہو؟ میں اس کی آخری بات پہ غور نہیں کر سکا۔ میری بات کے جواب میں وہ کہنے لگی کیونکہ یہ نیہا کی بیٹیاں ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ نیہا کی بیٹیاں ہیں؟ تمہیں نیہا سے اس قدر نفرت تھی کہ تم نے اس کی بیٹیوں کو بھیکارن ہی بنا دیا؟ تم نے تو ضمانت لی تھی کہ تم ان بچیوں کو ماں بن کر پالو گی، بھلا کوئی ماں بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے؟ تم یہ کیوں بھول گئی کہ یہ تمہارے بھائی کی بھی بیٹیاں ہیں؟ نیہا میرا گھر برباد کرنے کی ذمہ دار تھی، تو پھر میں اس کی بیٹیوں کو کیوں نہ برباد کر دوں؟ اس کی بات تو میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ مجھے لگا وہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے جبھی وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی۔ جبھی میں اس پہ غصے سے دھاڑا اور کہا کہ یہ کیا بکواس کیے جا رہی ہو، مگر اس کی باتوں میں کوئی فرق نہیں آیا اور پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ میری شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور میں اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھی، تو میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ میرے شوہر کی ماں نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تم دوسری شادی کر لو، میں تمہارے لیے رشتہ داروں کی ہی ایک لڑکی نیہا کو بیاہ کر لاؤں گی۔ نیہا کا نام سن کر میرے شوہر کی رال ٹپکنے لگی، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی، لہٰذا میرا شوہر بھی چاہتا تھا کہ وہ نیہا سے شادی کر لے۔ میرے شوہر کا گھرانہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ نیہا کا تعلق ایک غریب گھر سے تھا، تو اگر میرے شوہر کا رشتہ اس کے لیے جاتا تو فوراً وہاں سے ہاں ہو جاتی۔ میں کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے۔ میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ تو اللہ کی مرضی تھی نا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کہنے لگا جیسا میرے ماں باپ چاہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اولاد کے لیے دوسری شادی کروں تو میں دوسری شادی ضرور کروں گا۔ میں حیران تھی کیونکہ میں نے ان کے ماں باپ کی بہت خدمت کی تھی اور اپنی زندگی کے اچھے دن ان کی خدمت میں گزار دیے تھے، اور میری خدمت کرنے کا مجھے وہ یہ صلہ دینے لگے تھے۔ میں بہت غصے میں تھی اور اسی لیے جب میرے شوہر کا رشتہ نیہا کے لیے جانے ہی والا تھا تو میں نے تمہیں شادی کا مشورہ دیا اور امی سے بات کی کہ وہ نیہا کے لیے تمہارا رشتہ لے کر چلی گئی، اور پھر امی نے ویسا ہی کی۔ نیہا کے گھر والوں نے تمہارا رشتہ قبول کیا اور پھر میں نے جلد از جلد تمہاری شادی کر کے نیہا کو تمہارے ساتھ رخصت کروا دی۔ میں نے یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ میں اپنے شوہر کو دوسری شادی سے روک سکوں۔ میرا شوہر میری چالاکی پر حیران و پریشان رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں اس حد تک چلی جاؤں گی کہ اسے دوسری شادی سے روکنے کے لیے اپنے بھائی کی شادی نیہا سے کروا دوں گی، مگر میں یہ کر چکی تھی اور وہ ہاتھ مسلتا رہ گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں دوسری شادی تو کر کے ہی رہوں گا، چاہے کسی اور سے ہی صحیح، مگر اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بھلے کوئی اور آ جاتی، میں کسی اور کو سوکن برداشت کر سکتی تھی مگر نیہا کو نہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بہت اچھی اور نیک لڑکی ہے اور جلد ہی اپنے عمل سے وہ میرے ساس سسر کے دل میں بھی جگہ بنا لے گی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ ہمارے آئے دن جھگڑے ہونے لگے اور پھر ایک دن غصے میں آ کر میرے شوہر نے مجھے طلاق دی اور پھر وہ غصے میں گھر سے باہر نکل گئے اور غصے کی وجہ سے اپنی گاڑی ایک ٹرک سے مار کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کی موت کی وجہ سے میری عزت رہ گئی اور میں نے اپنی باقی زندگی بیوہ بن کر گزاری، ورنہ مجھے اپنی باقی زندگی طلاق یافتہ بن کر گزارنی پڑتی۔ مجھے نیہا پر بہت غصہ تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ بے قصور ہے، پھر بھی وہ مجھے بہت زہر لگتی تھی۔ میں نے مجبوراً اسے اپنی بھابھی بنایا تھا، لیکن میں اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی اور اسے تانا مارتی کہ میرا شوہر اس پہ فدا تھا اور اس نے میرے شوہر کے ساتھ چکر چلایا تھا، حالانکہ وہ بے قصور تھی اور اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور میری نفرت اس سے اس کی موت کے بعد بھی کم نہیں ہوئی تھی، اور پھر میں نے اس کی بچیوں سے بدلہ لینا شروع کیا
اور میں نے اس کی بیٹیوں کو اس حد تک تباہ و برباد کر دیا جس قدر میں تباہ اور برباد کر سکتی تھی۔ اپنی بہن کی باتیں سن کر میں اپنے بال نوچنے لگا۔ میں نے اپنی بیوی کی بات کا کبھی یقین نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ مجھے کہتی رہتی تھی کہ اپنی بہن سے پوچھیں کہ اس سب لڑائی کی وجہ کیا ہے، مگر نہ جانے کیوں میں نے اپنی بہن سے ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بہن نفرت میں اس حد تک گر جائے گی کہ اپنے مفاد کی خاطر وہ میری بیوی سے اتنا برا سلوک کرے گی اور پھر میری بچیوں کو بھی نہیں بخشے گی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکا کیونکہ جیسی بھی تھی وہ میری بہن تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب میں اپنی بچیوں کو لے کر الگ ہو جاؤں گا، اور اپنی بہن کو میں نے اسی گھر میں چھوڑا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنی بچیوں کے حوالے سے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کروں گا، چاہے وہ میری بہن ہی کیوں نہ ہو۔ پھر میں دوبارہ بیرون ملک نہیں گیا اور یہیں رہ کر اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے لگا، کیونکہ اب میں دوبارہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ حسد کی آگ گھروں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کسی کے لیے دل میں کینہ اور نفرت پالنا دراصل اپنی ہی خوشیوں کا دشمن بننا۔ یاد رکھیں، رشتے خون کے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی رشتے آپ کے سکون اور آپ کی اولاد کی زندگی کے لیے زہر بن جائیں تو فاصلہ اختیار کر لینا ہی دانش مندی ہے۔ محبت اور قربانی کے بغیر کوئی گھر نہیں بنتا، اور جہاں حسد کی جڑیں گہری ہو جائیں وہاں محبت کی کوئی کونپل نہیں پھوٹتی۔ اپنی اولاد کی حفاظت اور ان کی تربیت آپ کی اولین ذمہ داری ہے، جس پر کسی اور رشتے کو حاوی نہ ہونے دیں۔ اے میرے رب، ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور کینے کی بیماریوں سے پاک فرما دے، ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور اپنی رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو ہر طرح کے شر، برائی اور بدخواہوں کی نظر سے اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ہمیں ایسے رشتے عطا فرما جو ہمارے لیے باعث رحمت ہو، نہ کہ باعث زحمت۔ اور اے رب کریم، ہمارے بچوں کے نصیب بہت روشن اور بلند کر دے اور انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، اس پلیٹ فارم پر آنا میرا کوئی شوق نہیں بلکہ وقت اور حالات کی ایک مجبوری ہے۔ میں حیا اور غیرت کے دائرے میں رہ کر محنت کر رہی ہوں تاکہ اپنے سر پر ایک چھوٹی سی اپنی ذاتی صد کا خواب پورا کر سکوں۔ میری آپ سب سے دست بستہ گزارش ہے کہ پلیز مجھے سپورٹ کریں اور میرے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد اپنے گھر کی نعمت سے نواز دے۔ آپ کی دعائیں اور ساتھ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سوا کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔